دعوت پیش کرتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر قمر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور چشمے طرف پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مجلس کے صدر کونسل جنرل مراد علی وزیر صاحب اور دیگر شورائے کرام جو بارسلونا سے اور بارسلونا کے گردوا کے جو دور سے تشریف لائے ہیں سب کو میں اس کتاب پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اس کتاب کے حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دو فیکٹ ہیں پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کتاب کے حوالے سے اور جو ہمارے یہاں پر شورا کرام ہیں، کالم لکھنے والے ہیں، مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعر، ادیب، کالم نگار کسی بھی قوم کے لیے انتہائی اہم ہی نہیں بلکہ یہ رستہ دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک و قوم کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ایک خیال جو قوم کے اندر، ایک نظریہ جو قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دو ایک فیکٹ ہیں، سید اجاز حسین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2001 تک اسپین کے اندر پاکستانی صرف 14 یا 15 ہزار، یعنی کہ 3 دہائیاں تک اگر آپ 70 کی دہائی سے پاکستانیوں کو یہاں پر شمار کریں تو صرف 14 یا 15 ہزار تھے، لیکن 2001 کے بعد 2022 کی جنوری تک یہ لوگ 1.25 لاکھ کے قریب پہنچ گئے۔ کتنی بڑی کمیونٹی، یعنی کہ ہم نے گزشتہ 20-22 سال کے اندر 1 لاکھ لوگوں کا سفر کیا ہے یہاں پر۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی والے لوگ اس تعداد میں آگے نہیں بڑھے۔ اس وقت بارسلونا کے اندر، اسپین کے اندر تقریباً جو میری نظروں کے سامنے وہ 7 لوگ ہیں جو صاحب کتاب ہیں۔ 1.25 لاکھ کی اس کمیونٹی کے اندر یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور دوسری بات ان کو وہ مقام بھی حاصل نہیں ہے۔ ہم لوگ ان کی شاید گفتگو کو بھی اس طرح نہیں لیتے جس طرح ان کا ایک مقام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت قحط الرجال کا دور چل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر نہ اس وقت کوئی قداور شخصیت ادیب ہے، نہ کوئی قداور شاعر ہے، نہ کوئی قداور کوئی مقرر ہے، نہ کوئی قداور کوئی ایسا دانشور ہے جس کی بات کو ہم باہر بیٹھے لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بندہ پاکستان کے لیے، ادب کے لیے، شاعری کے لیے کوئی بات کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ ہم دور قاسمی میں زندہ ہیں، لیکن آج میرے سامنے کوئی ایسا نام نہیں جس کے حوالے سے میں کہوں کہ میں فلاں کے دور میں زندہ ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے جو یہاں تشریف فرما ہیں، بڑا اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے ہیں، خوش قسمتی ہے ان شاعر دوستوں کی، کیونکہ میں 2007 سے دیکھ رہا ہوں بہت ساری تنظیمات جو ادب کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، کرتی رہی ہیں، کچھ پس منظر میں چلے گئی، کچھ ہیں، کچھ رینگ رہی ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر آپ دوست ان شورا کرام کو، ان ادیبوں کو، ان لکھنے والوں کو تھوڑی توجہ دیں تو ہماری جو کمیونٹی اس وقت جس کی کوئی ترجیحات نہیں ہے، ان ترجیحات کو کسی نہج پر لانے کے لیے، کسی لائن پر لانے کے لیے یہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ
बहुत सारी तंजीमात काम कर रही हैं, पाक फेडरेशन है, कतलान फेडरेशन है, EU फेडरेशन है, 3 फेडरेशनें हमारे पास हैं, अदब की 3-4 तंजीमें हमारे पास हैं। लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी इज्तमाइयत अगर अंदर आ जाए तो हम इस वक्त जिस स्टेज से गुजर रहे हैं इससे हम एक कदम ऊपर चले जाएंगे। मैं सबसे पहले नैयर इकबाल नजमी साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उनका पहला शेरी मजमूआ है, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत सारे मजमूआ कलाम के बाद उन्होंने ये किताब सामने लाने का फैसला किया। मैं अपनी एक याददाश्त के हवाले से बयान करता चलूँ कि कोरोना से पहले मुझे प्रोफेसर ताहिर साहब ने कहा कि मैंने आपको एक शायर साहब से मिलाना है। मैंने कहा यार कोई दिमाग सोजी वाला शायर मुझे मिलाना है। उन्होंने कहा चलते हैं, मिलते हैं। तो उस वक्त मेरी नैयर इकबाल नजमी साहब से पहली मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे एक वहाँ पर गज़ल सुनाई। मैं दाद देने में बहुत कंजूस हूँ, ये आप अपने ज़हन में रखिए, चाहे वो नसर वाला कोई बंदा हो, चाहे शायर हो। लेकिन मैंने इनके 2 शेरों पर इन्हें खूब दाद भी दी और हौसला भी दिया कि आपने ये काम आगे जारी रखना है, आप इसके ज़रिए हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। जो मैंने चीज़ इस किताब के अंदर देखी है, आप लोग भी इस किताब को पढ़िएगा तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप पढ़ लेंगे और अगर सोचने पर मजबूर होंगे तो शायद महीनों में आप ना पढ़ सकें। क्योंकि आपके और मेरे रोज़ाना के जो मामूलात हैं, बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने गुजरते हैं, लेकिन हम उनको शायद उस तरह महसूस नहीं करते जिस तरह एक अदीब, एक शायर उसको महसूस करता है और उस पूरे वाक़े को जो उसके कल्बी कैफियत उस वक्त पैदा होती है, जो लफ्ज़ देता है, वो लफ्ज़ फिर आपके लिए, वो उस कौम के लिए, वो उस मुआशरे के लिए अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे शेर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही शेर होता है और सबको याद होता है, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह को होता है, इस तरह के कामों में। यानी कि एक ऐसी कैफियत है जो हर शख्स के साथ गुजरती है, इसीलिए हर जुबान पर आ गया। और इस तरह बहुत सारे शेर हैं जो शायद लोगों को उसकी पूरी गज़ल को याद ना हो, एक शेर आपको याद है। तो इसी तरह एक शायर और अदीब जब कोई भी वाक़या गुजरता है तो उसको जितना ज़्यादा वो एहसास तरीके से महसूस करेगा उतना ज़्यादा वो अच्छा शायर और अच्छा अदीब है। जिनकी तहरीरें हम बार बार पढ़ते हैं, इसका मतलब कि वो लोग उस तहरीर से पहले उस वाक़े के साथ इतने ज़्यादा उन्होंने उसको महसूस किया कि वो लफ्ज़ हम सब की ज़बान बन गए और वो लफ्ज़ बाद में मुआशरे की ज़बान बन जाते हैं, उस कौम की ज़बान बन जाते हैं। एक चीज़ और जो इस किताब के अंदर, नासिर काज़मी साहब का नाम तो आप सब दोस्तों ने सुना होगा, पाकिस्तान का एक बड़ा शायर है। पहली बारिश उसकी एक किताब है जो छोटी बहर में लिखी गई है और उसका एक ही रदीफ है सारी किताब का, और तकरीबन वो 200 सफ़ात की या 250 सफ़ात की किताब है। और उसकी शायरी में, उस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो लोगों को असबर हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस चश्मे तरफ की कि इसके अंदर पहली बारिश की तर्ज की जो नज़में और गज़लें हैं वो आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपको एक बार्सिलोना के अंदर बसने वाला नासिर काज़मी नजर आएगा। छोटी बहर में लिखना मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि आपने अपना मुतमईन नज़र, आपने अपना ख्याल, आपने अपनी सोच चंद लफ्ज़ों के अंदर बयान करनी होती है। एक उनकी, मैं नैयर साहब की एक छोटी सी नज़म है, उसके चंद अशार। खुद ब खुद ही संवर गया
خود بخود ہی سنور گیا جب سے دل سے جب تو اتر گیا. خود بخود ہی سنور گیا دل سے جب تو اتر گیا. حالانکہ اگر ہم عام فکر میں سوچیں تو دل سے جب کوئی اترتا ہے تو بندہ سنورتا نہیں ہے, اداس ہوتا ہے. لیکن یہ اشوتا خیال ہے. غم کے طوفان سہار کر زندگی کے بھور گیا, منتظر تھا بلا کے وہ کشمکش میں گزر گیا. اسی طرح ایک اور ان کی چھوٹی بہر کی غزل ہے. سوچے تو پیار ہو جائے, بولے خمار ہو جائے, تیرے نظر اٹھا جب بھی ہر ایک شکار ہو جائے. میں آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست بھی کروں گا کہ آپ جو ہمارے دوست اس آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ان کو پڑھیے تو صحیح. یہ آپ میں سے ہی, یہ آپ کے گرد و نواح میں رہتے ہوئے, آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں شاید جن کو ہم محسوس نہیں کرتے, اور ان کو لفظ دیتے ہیں. یہ لفظ دینا کوئی آسان نہیں. آپ روزمرہ کی زندگی میں کتنی چیزیں پڑھتے ہوں گے, کتنی چیزیں لکھتے ہوں گے, کتنے واقعات سنتے ہوں گے. میڈیا کا دور ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, اس میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے. شاعری پڑھ لیں, قرآن سن لیں, ترجمہ سن لیں, کالم پڑھ لیں, افسانے پڑھ لیں, شاعری پڑھ لیں, ہر چیز اس کے اندر ہے. تو یہ لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لفظوں کو داد دیجیے. میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے, تو ان کی ایک نعت کا ایک شعر جو مجھے اچھا لگا, میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا. میلاد نبی ہے تو سجاؤں گا محل, میلاد نبی ہے تو سجاؤں گا محل, شاہا کی محبت میں گرفتار ہوں. یعنی کہ یہ بات صرف ایک محبت والا ہی کہہ سکتا ہے, جو جس کی جتنی زیادہ نسبت ہوگی, جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی, وہی اس طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے. آخر میں حلقہ بیت الادب کے جتنے بھی عہدیداران ہیں, منتظمین اس پروگرام کے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھوں گا کہ ڈیجیٹل دور ہے, بدتمیزی کا دور ہے. آپ کچھ بھی لکھ دیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں نیچے آ کے بندہ کیا آپ کے بارے میں لکھ دے. اس کو ان حقائق کا علم ہے نہیں ہے, بات کس سینس میں ہو رہی ہے, کچھ نہیں سوچے گا, وہ اپنی بڑاس نکال دے گا. اس دور کے اندر جو ادب کی پرورش کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ عظیم انسان ہیں کہ اس فتنہ پروری کے دور میں, اس بدتمیزی کے دور میں ادب کی بات کر رہے ہیں. اور ان سے درخواست ہے کہ تمام دوست جو صاحب کتاب ہیں, اب رواج نہیں رہا. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پہلے ہی رواج نہیں تھا کتاب پڑھنے کا, خریدنے کا, بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ کتاب اگر کسی کو دی ہے وہ بیوقوف ہے, اگر لے کے کوئی واپس کرے تو وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہی ہم ڈیولپ نہیں کر سکے, لیکن ایک چیز ہم اس ڈیجیٹل دور کے ساتھ تو چل سکتے ہیں. تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اپنی کتاب کو لے کر آئیں, امازون پر لے کر آئیں, کینڈل پر لے کر آئیں, اور جتنے پلیٹ فارم ہیں ان پر لے کر آئیں. چاہے فری رکھیں, وہاں پر آپ قیمتاً بھی رکھ سکتے ہیں, آپ فری بھی رکھ سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں, میری خود 2 کتابیں وہاں پر موجود ہیں, وہ فری ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ آن لائن جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ دوست بھی اپنے خیالات کو, اپنے جذبات کو آگے بڑھانے کے لیے, آپ کی جو دماغ سوزی ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان پلیٹ فارم کا بھی ضرور استعمال. ذائقوں میں منفرد نام, کتبہ ریسٹورانٹ پورٹ فورم. کھانوں کا مزہ دوبالا, بہترین سی لوکیشن اور پرکشش نظاروں کے ساتھ.
نئی انتظامیہ نئے جذبے کے ساتھ کڑاہی گوشت، تازہ سبزیاں اور فرائی دال ایسی مزیدار کہ آپ دوبارہ آئیں۔ ہم اسپیشلسٹ ہیں چانپ، بکرے کی ران اور پورا روسٹ بکرا، کوئلے والی مرغی اور باربیکیو۔ وسیع خوبصورت ہال، فیملیز کے لیے الگ پرسکون بیٹھنے کی خوبصورت جگہ، مزیدار کھانوں کے ساتھ خوبصورت یادیں ساتھ لے کر جائیں۔ کرتبہ ریسٹورانٹ، آپ کا اپنا ریسٹورانٹ۔